بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے اجالوں کا سفر خانم طیبہ بخاری کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان عطا تراب. ناظرین، اسلام ظاہر سے زیادہ باطن پر زور دیتا ہے، صورت سے زیادہ سیرت کو اہمیت دیتا ہے. غالباً عرفی کا شعر ہے، ساکن کعبہ کو جا دولت دیدار کو جا، ان قدر ہست کہ در سایہ دیواری ہست. کہ کعبہ میں جا کر بس جانے والے کو بھی ضروری نہیں دولت دیدار میسر آ جائے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اسے سایہ دیوار مل جائے گا. آئیے اجالوں کا سفر طے کرتے ہیں خانم طیبہ بخاری کی معیت میں. وہ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے. خانم صاحبہ السلام علیکم، خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خانم صاحبہ، آج ہم چاہتے ہیں کہ نماز کے موضوع کو اجتماعیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جوڑیں، لیکن ایک سوال جو ہے اس سے پہلے اگرچہ کہ اشارہ آپ کی گفتگو سے ہوا بھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا واضح انداز میں لوگوں تک اس شبہے کا یا سوال کا ازالہ ہو جائے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نمازی ہے، شاید 5 وقت کا نمازی ہو، پھر بھی فحشاء اور منکرات کا ارتکاب چل رہا ہے، کم تو بغیر نماز پڑھے گا تو یہی اثرات مرتب ہوں گے. ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں بھی اس کی جانب اشارہ کیا ہے کہ یہ جو اذکار و اوراد زبان پر جاری ہوتے ہیں یہ صرف زبان کے لیے نہیں ہے، یہ زمزمہ زبان نہیں ہے، یہ عمل کی دعوت دیتے ہیں. نماز کے اذکار و اوراد دعوت عمل دیتے ہیں انسان مومن کو، بندہ مومن کو، انسان کو عبد بناتے ہیں، عبدیت کی منزل پر پہنچاتے ہیں اور اسے لذت بندگی سے آشنا کرتے ہیں. تو اگر اس نے حضور قلب کے بغیر نماز پڑھی تو اس کے نتائج یہی مرتب ہوں گے. وہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ نماز کو اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع حضور قلب کے ساتھ، جی ہاں، اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے اور جب خود وارد نماز ہو تو اس کو یہ توجہ ہو کہ رکوع کس لیے کر رہا ہے، سجدہ کس لیے کر رہا ہے. رکوع کا کیا فلسفہ ہے؟ رکوع کسی چیز کی علامت قرار دیا جا سکتا ہے نماز میں جب ہم رکوع کرتے ہیں؟ رکوع یعنی عبد نے اپنی گردن کو بارگاہ معبود میں پیش کر دیا، پروردگار یہ میری گردن حاضر ہے، جیسے چاہے اس کو تصرف میں لیا. سارے اعتراف کر لیے، گردن زدنی کے لیے حاضر ہوں، اب جو تیری بارگاہ چاہے. رکوع کے بعد سجدے کا مرحلہ ہے، سجدہ کس چیز کی علامت ہو سکتا ہے؟ سجدہ عدم وجود، زندگی، موت، پھر سے اٹھانا، بینگ، نان بینگ، ایگزسٹنس، نان ایگزسٹنس. جیسا کہ ہم نے گزشتہ اپنی محفل میں گزارش کیا تھا کہ منہا خلقتنی، سجدے میں جائے گا تو پروردگار میں کچھ بھی نہیں تھا، پھر سجدے سے سر اٹھایا، منہا خلقتنی، تو نے مجھے اس مٹی سے پیدا کیا. پھر سجدے میں گیا، فیہا تعیدنی، تو مجھے اسی میں لوٹائے گا. پھر سر اٹھایا، ومنہا تخرجنی تارۃ اخری، پروردگار اسی مٹی سے قیامت کے دن تو مجھے قبر سے اٹھائے گا. یہ سوچ، یہ فکر لے کے جب وہ سجدہ ریز ہوگا تو پھر اس کی زندگی میں تبدیلیاں رونما ہوں گی، مثبت تبدیلیاں رونما ہوں گی، اس کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہوگی، اس کے اندر قربانی و ایثار کے جذبے جنم لیں گے. اچھا خانم صاحبہ، جو اس وقت مجھے سمجھ آ رہا ہے، اب ایک سوال ہے کہ سجدہ جو ہے وہ تضرع اور تذلل کی ایک جی، یہ پروسٹریشن سجدہ، اس سے انسان کی ریئل پوزیشن کو ڈٹرمن کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی انسان اپنی اوقات، اپنی حیثیت، اپنی بساط سے مکمل طور پہ آگاہ ہو جاتا ہے جب وہ خاک سے متصل ہوتا ہے. البتہ اس کے کچھ دنیاوی فوائد بھی ہیں، اگرچہ ہم نماز دنیاوی یا مادی فوائد کے حصول کے لیے نہیں پڑھتے ورنہ وہ نماز ہی باطل ہو جاتی ہے، مگر اس کے باوجود آج کی سائنس نے ثابت کیا ہے. اور ایک سائنٹسٹ کی ریسرچ نیٹ پر کچھ سال پہلے میری نگاہوں سے گزری تھی، جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ جو الیکٹریکل اکوپمنٹس ہیں ان کے ذریعے سے، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، مائکرو ویو، موبائلز اور الیکٹریکل لائٹس، نیون سائنس اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے استعمال میں شامل ہیں، ان تمام چیزوں سے کچھ الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو انسان کی باڈی، جنہیں ہیومن باڈی ایبزارب کر لیتی ہے اور وہ بہت زیادہ ہارمفل ہیں، بہت زیادہ نقصان دہ ہیں. تو اس نے کہا کہ ان کو اپنے جسم کو ان نقصانات سے بچانے کے لیے اور ان لہروں کو نیگیٹو کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ، اس کا اثر زائل کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ سجدہ ہے. اور پھر اس نے یہ لکھا کہ زمین میں چونکہ ایبزاربنگ
کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، زمین میں ابیلٹی ٹو ایبزارب بہت زیادہ ہے، تو تم زمین پہ اپنا سر رکھو، اور پھر 7 ہی اعضائے سجدہ جو آقا نے اسلام نے ہمارے لیے بیان کیے، ان 7 اعضائے سجدہ کی بھی بات کی کہ ان کو زمین پر رکھو، اور یہ تمہاری باڈی کے سورس پوائنٹس ہیں، اور جب یہ ارتھ سے کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو وہ جتنی ہارمفل لہریں یا سگنلز تمہارے جسم نے ایبزارب کیے ہیں وہ سب کے سب تمہارے جسم سے نکل جاتے خارج ہیں، ہو جائیں گے، ان کے برے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس نے پھر یہ کہا کہ دن میں مور دین ونس کئی بار تم سجدہ کرو، اور پھر اس نے تو یہ بھی اپنی تحقیق میں لکھا کہ جیوفزسٹ جیوگرافیکلی یہ بات پروو کر چکے ہیں کہ زمین کا سینٹر کعبہ ہے، اور کعبہ کی ایبزاربنگ کیپیسٹی پوری دنیا کی تمام زمینوں سے ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ تو جو سجدہ سرزمین کعبہ پر حرم مکہ میں کیا جائے گا اس کے اثرات انسانی صحت کے لیے اس سے کہیں زیادہ مرتب ہوں گے جو اس کی کسی بھی اور سرزمین پر یا انسان اپنی، اور یہی آقا نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ جو سجدہ سرزمین مکہ پر کیا جائے، حالانکہ ہر سجدہ مصحت للبدن، انسانی بدن کے لیے پیغام سلامتی ہے، لیکن جو سرزمین کعبہ پر کیا جائے گا اس کے فوائد، اس کے ثمرات، اس کے برکات ہزاروں گنا زیادہ ہوں گے اس سجدے سے جو کسی اور زمین پر کیا جائے۔ آپ کی ساری بات سے یہ نقطہ بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے خود ہی کہ بعض جگہوں پہ سجدہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے، ایسے ہی وہ سجدہ جو براہ راست زمین کے ساتھ اگر ہم متصل ہیں شاید اس کی فضیلت زیادہ ہو، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، بالکل ان پہ جو سجدہ اور کرتے پھر ہیں۔ اس نے اسی نان مسلم سائنٹسٹ نے یہ لکھا ہے کہ اگر تم وہاں نہ پہنچ سکو کعبہ میں تو تم اس کی ڈائریکشن معلوم کر لو تو اس جانب کرو، یعنی اس کی ساری تحقیق جو ہے وہ ہماری نماز اور اسلامی جو سب کی تائید کر رہی ہے۔ حالانکہ اگر نہ بھی کرے سائنس تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ صادق مصدق کی زبان نے ارشاد فرمایا، اور جو زبان وحی ترجمان نے ارشاد فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ان کی زبان تو، ان کے تو لب تکلم ریز نہیں ہوتے جب تک کہ وحی الہی کا نزول نہیں ہوتا۔ تو ہمارا تو اعتماد ہے، ہمارا یقین کامل ہے، ہمارا ایمان ہے کہ آقا نے جو فرما دیا وہ صحیح ہے، لیکن آج کی سائنس اس کی تصدیق بھی کر رہی ہے۔ یہی ایک سوال اور ذہن میں سر اٹھا رہا ہے کہ سجدہ تذلل تضرع کی علامت ہے، انکسار کی علامت ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ آج ہم ذرا غلامی یا تھوڑا سا پیچھے رہ گئے ہیں، تو سجدہ اسی نماز میں قیام بھی تو ہے، تو اس قیام کا بھی، اسے بھی تو ہم ایک علامت قرار دے سکتے ہیں مقاومت کی، استقامت کی، جو نماز میں قیام کا مرحلہ ہے۔ جی ہاں بالکل، اور خدا بند متعال نے یہ تو ہماری عبادتوں میں، حج بھی عبادت ہے، للہ علی الناس حج البیت، اس کے بارے میں بھی خالق کائنات نے یہ جو تم جاتے ہو، سعی کرتے ہو صفا و مروہ میں، یہ جو طواف خانہ خدا بجا لاتے ہو، یہ جتنے مناسک حج انجام دیتے ہو، عرفات میں جاتے ہو، مشعر الحرام میں جاتے ہو، تو جب انسان مومن وہاں سے واپس لوٹتا ہے تو خالق کائنات آواز دیتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، ہم نے خانہ خدا کو تمہارے قیام کی جگہ قرار دیا، یعنی تمہارے اندر ایک قوت، ایک طاقت، ایک نئی روح۔ نماز جمعہ کا بھی یہی فلسفہ ہے، حج، نماز جمعہ، نماز جماعت، ان تمام کا یہی فلسفہ ہے کہ انسان کے اندر ایک طاقت آ جائے اور نشاط معنوی، اور مسلمانوں کے اندر دینی روح اور نشاط معنوی کی تجدید کے لیے، یعنی ان کے اندر ریلیجیس اسپرٹ اور میننگ فل ایگزسٹنس کو ریوائیو کرنے کے لیے اس کو برپا کیا جائے۔ اب یہ جو نماز کا عمل ہے یہ دراصل فرادہ ادا ہونے سے یعنی اس سے ساکت تو ہو جاتا ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز اصل میں فرادہ ہے یا اصل میں نماز با جماعت؟